اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 61۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگرانی کرنے والوں کو بھیجتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی پر موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے قبضہ میں لے لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ یہاں پہ قاہر کا مطلب ہے ایسا غالب جس کا مقابلہ ممکن نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے، یعنی تمام مخلوقات اور انسان اللہ تعالیٰ کے قوانین کے سامنے مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جیسے چاہا بچے کی شکل و صورت بنائی، اسی طرح کسی غریب کو اللہ تعالیٰ کثیر الاولاد بنا دیتے ہیں، یا کسی امیر کو بنا اولاد کے ہی رکھ دیتے ہیں، یا انسان اپنے موت پر بھی مجبور ہے، یا پھر یہ جو زندگی کے دن جو انسان گزار رہا ہے وہ بھی پورے کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ جب تک موت اللہ کی مرضی نہیں ہوگی آ نہیں سکتی۔ تو ہر چیز میں انسان مجبور ہے اللہ تعالیٰ کے طبعی قوانین کے سامنے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفاظت کرنے والے۔ حفظہ حافظ کی جمع ہے، اور وہ تم پر حفظہ کو بھیجتا ہے، یعنی فرشتوں کو جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے بھی ریکارڈ لکھوا رہے ہیں۔ جو کچھ انسان صبح سے شام اور شام سے صبح تک کرتا ہے ہر چیز لکھ کر رکھے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین۔ عصر اور فجر کی نماز کے بعد وہ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی شفٹنگ ان کی تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں کسی کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، کسی کی دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو جب ایک کی ختم ہوتی ہے تو دوسرے کی شروع ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک پوائنٹ پر ملتے ہیں اور پھر چارج لے کر جس کی ختم ہوتی ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی دن کے فرشتے عصر تک کام کرتے ہیں اور عصر کے وقت شفٹنگ ان کی تبدیل ہوتی ہے، پھر عصر کی نماز میں وہ جمع ہوتے ہیں، پھر جو رات کو رہے تھے وہ اوپر چڑھتے ہیں، یعنی فجر کے وقت بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ کو خود ہی پتہ ہے سب کچھ، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان فرشتوں سے کہ تم کس حال میں میرے بندوں کو چھوڑ کر آئے؟ تو اس وقت فرشتے بتاتے ہیں کہ جب میں گیا تھا اس وقت آپ کا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب میں آ رہا ہوں اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ سوچئے کہ اگر شفٹنگ ان کی فجر میں چینج ہوتی ہے اور عصر میں چینج ہوتی ہے، تو جو لوگ فجر کی نماز جو ہے دیر سے پڑھتے ہیں یا عصر کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں اس وقت، تو فرشتے کیا جا کر کہیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ جب میں آ رہا تھا وہ سو رہے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، اور یہ فرشتے جو ہے ایک ایک چیز لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ جو ہے دیر سے نماز کے لیے اٹھتے ہیں ان کے لیے بہت ساری وعیدیں حدیث میں آتی ہیں۔ سورہ رعد میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتے ان کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، آگے سے پیچھے سے، یعنی ایک فرشتہ آگے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک پیچھے سے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 80 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی چھپی باتیں اور سرگوشیاں نہیں سن سکتے؟ یعنی جو غلط باتیں یہ دل میں رکھتے ہیں یا چپکے کرتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیے جب انسان کے دل میں کوئی برے خیالات آتے ہیں تو وہ دل میں آتے ہیں، یا اگر ان برے خیالات کو جب انسان اظہار کرتا ہے تو کس کے سامنے؟ چپکے سے اظہار کرتا ہے، جب کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے آگے بھی ایک فرشتہ ہے، پیچھے بھی فرشتے ہیں، دائیں بھی فرشتے ہیں اور بائیں بھی فرشتے ہیں۔
सब लिख रहे हैं, फिर भी इंसान निडर होके बुरे ख्यालात, बुरी बातों का इजहार करता है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों पर गालिब है और निगरान फरिश्ते भी भेजता है जो उनकी हर बात को लिख रहे होते हैं। हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, यहाँ तक कि तुम में से जब किसी एक को मौत आती है, तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, तो फौत कर लेते हैं उसको हमारे भेजे हुए, उसकी जान कब्ज़ कर लेते हैं। कौन? फरिश्ते। वहुम ला युफ़र्रितून, और वो बिल्कुल कोताही नहीं करते। युफ़र्रितू का मायना कमी करना, ठीक है। तो ये भी अपने काम में कोई कमी नहीं करते। क्या मतलब है? यानी जिस वक्त जिस जगह मौत मुकर्रर हुआ है उसी तरह काम पूरा करते हैं। यानी अपनी ड्यूटी ये फरिश्ते 100% देते हैं, कोई कोताही नहीं करते। जैसे ऐसा नहीं करते कि अगर मान लीजिए मौत लिखी है बकर की, तो वो जाकर ज़ैद की रूह कब्ज़ कर ले, ऐसा नहीं कर सकते। या अगर किसी की अभी ज़िंदगी लिखी है जाके उसकी रूह कब्ज़ कर ले, ऐसा नहीं होता फरिश्तों से। बल्कि वो लोग ठीक ठीक काम करते हैं और बिल्कुल 100% काम करते हैं। जिसकी मौत का वक्त हो जाता है उसी की रूह कब्ज़ करते हैं। हदीस से पता चलता है कि ये किरामन कातिबीन, ये हेल्पर होते हैं मलिकुल मौत के, यानी उनके साथ मिलकर जान निकालते हैं। यानी कि सिनेरियो देखिए कि रोज़ाना आते हैं और रोज़ाना फिर उनकी शिफ्टिंग चेंज होती है, रोज़ आते जाते रहते हैं। लेकिन एक दिन, जिस दिन मौत का दिन रहता है, उस दिन मलिकुल मौत के साथ मिलकर अपनी इंसान की जो वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसका वो जो किताब है उसको एक साइड में रख देते हैं और मलिकुल मौत के साथ मिलकर जान निकालने में मशगूल हो जाते हैं उसी बंदे का। और फिर ये जो रिकॉर्ड हो गया ये बुक, वो क़यामत तक के लिए महफूज हो जाता है। इतनी हैरत की बात है कि ये फरिश्ते, अच्छा ये जो यहाँ रसूल का लफ्ज़ है ना, ये एक रसूल नहीं, ऐसा नहीं है कि मलिकुल मौत जैसे मशहूर है कि इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करते हैं, तो कोई एक फ़रिश्ते नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारे फ़रिश्ते होते हैं जो रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं। क्योंकि इस काम में वक्त लगता है, रूह कब्ज़ करने में वक्त लगता है। तो मरने वाला जो होता है वो उसकी नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक सिर्फ फ़रिश्ते ही फ़रिश्ते उसको नज़र आते हैं, और मलिकुल मौत जो है वो सरहाने आके बैठ जाते हैं। और ये लोग मिलकर, यानी ये लोग अपने काम में ज़रा भी कोताही नहीं करते हैं। हदीस में आता है कि एक एक बाल, एक एक रग से वो लोग जान निकाल लेते हैं। तो ये सब इसमें वक्त लगता है। तो मिलकर काम करते हैं किरामन कातिबीन। उसके बाद जब रूह निकाल लेते हैं तो मलिकुल मौत के हवाले कर देते हैं। वहुम ला युफ़र्रितून, वो किसी किस्म की कोई कमी नहीं करते। इसका मतलब है आयत नंबर 62, मरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़ अला लहुल हुक्मु व हुवा असरउल हासिबीन। फिर वो अपने हकीकी मालिक अल्लाह की तरफ लौटा दिए जाएंगे। आगाह हो जाओ, तमाम फ़ैसले उसी के हाथ में होंगे और अल्लाह बहुत तेज़ी से हिसाब करने वाले हैं। सुम्मा रुद्दू, फिर वो लौटाए जाते हैं, यानी रूह निकलने के बाद क्या होता है, फिर वो लौटाए जाते हैं। वापस कहाँ लौटाए जाते हैं? इलल्लाही, अल्लाह की तरफ। मौलाहुमुल हक़, जो उनका मौला है, हकीकी सच्चा। किस लिए लौटाए जाते हैं? अपने मौला की तरफ, ताकि वो उनको जज़ा दे, बदला दे। जिन बातों को वो दुनिया में करके आए उनका बदला दे। अला लहुल हुक्म, अला हर्फ तंबीह है, ख़बरदार सुन लो, उसी के लिए है फ़ैसला, उसी की है क़ुव्वत, जिसे चाहे जैसे चाहे, जिसे जैसे चाहे जज़ा दे या सज़ा दे। यानी रूह निकालने के बाद मलिकुल मौत को लौटा दिए जाते हैं और अल्लाह की तरफ। इसमें जो है ये पूरा सिनेरियो को समझिए कि जब आदमी की मौत का वक्त होता है तो उसके पास सफ़ेद चेहरे वाले फ़रिश्ते आते हैं, गोया के सूरज की तरह चमक रहे हैं। ये किसके पास आते हैं? मोमिन के पास। उनके पास जन्नत के कफनों में से एक कफन और जन्नत की खुशबुओं में से एक खुशबू होती है।
جیسے جسم کفن میں لپیٹتے ہیں ویسے ہی روح کو بھی کفن میں لپیٹتے ہیں اور اس کو وہ خوشبو لگاتے ہیں اور وہ حد نگاہ کے فاصلے پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک مرنے والے کی نظر جاتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور مومن آدمی کی سر کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک روح نکل، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں سورۃ الفجر میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الیہ مرجعکم، واپس چلو اور اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چلو۔ یعنی خیر سے روح جو ہے جسم سے اس طرح نکل جاتی ہے جیسے پانی مشق سے نکل جاتا ہے۔ ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ملک الموت کے ہاتھ میں لمحے بھر کے لیے وہ روح رہتی ہے کہ دوسرے فرشتے ان سے لے کر جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس روح سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک سے بھی اچھی خوشبو آتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں فرشتے ان سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کس آدمی کی ہے، یہ کون جا رہا ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں شخص کی ہے جو دنیا میں اپنے بہترین نام سے پہچانا جاتا تھا، یعنی دنیا میں اپنی نیکی کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے وہ مشہور تھا اس کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ تو فرشتے نام لے کر بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں کی روح جا رہی ہے۔ فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر دروازہ کھولنے سے پہلے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون آیا ہے، تو پھر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، تو فرشتے مبارکباد دیتے ہوئے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو جیسے دنیا میں جسم کا جنازہ جاتا ہے پھر ویسے ہی روح کے ساتھ اور فرشتے پہلے آسمان کے مل جاتے ہیں اور وہ اس کو چھوڑ کر آتے ہیں دوسرے آسمان تک۔ جیسے گھر میں کوئی معزز مہمان آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں کہ اس کو دروازے تک جاتی ہیں چھوڑنے کے لیے۔ تو حتیٰ کہ فرشتے اس روح کو لے کر 7ویں آسمان تک اسی طرح پہنچتے ہیں، یعنی سب جب دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، سب آسمان کے فرشتے جا کر اس کو چھوڑتے ہیں۔ ہر آسمان پر اسی طرح دروازہ کھلوایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ پھر قبر میں حساب کتاب شروع ہوتا ہے، یعنی جب فرشتے آ کر پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں اور وہ نیک روح اس کا جواب دے دیتے ہیں، تو پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو سو جا، جیسے ایک دلہن سو جاتی ہے آرام سے بے فکری میں، اسی طرح وہ سو جاتا ہے، یعنی جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کے لیے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو نیک اور صالح ہونے کی صورت میں فرشتے کہتے ہیں اے پاک روح تو پاک جسم میں تھی، یعنی صاف ستھری جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکلا تو تعریف کے لائق ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ فرشتے مرنے والے کو مسلسل ایسے ہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے نکل آتی ہے۔ کیوں ایسے تسلی دیتے ہیں؟ کیونکہ روح نکلنے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے فرشتے تسلی دیتے رہتے ہیں اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اس وقت بندے کو اللہ سے ملنے کی تڑپ ہوتی ہے اور بندہ چاہتا ہے کہ کب وہ اپنے رب کو دیکھے، اور جس کا حال اس وقت خراب ہوتا ہے وہ روح کہتا ہے کاش میں اپنے رب کو نہ دیکھوں۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آسمان کے فرشتے اسے لے کر آسمان تک چڑھتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، کیونکہ ابھی ہم نے سنا کہ نیک آدمی کو جو ہے فرشتے خاص طور پر کیا کہتے ہیں کہ تو پاک جسم میں تھی، خوشی خوشی داخل ہو جا، تیرے لیے اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ ہر آسمان سے گزرتے ہوئے اسے مسلسل یہی خوشخبریاں دی جاتی ہے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ طہارت اور پاک صاف ہونے کی کتنی فضیلت ہے، حتیٰ کہ وہ روح عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ مرنے والا اگر برا آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل، تو خبیث جسم میں تھی، نکل اس جسم سے ذلیل ہو کر، اور بشارت ہو تجھے کھولتے پانی کی اور پیپ کی اور دوسرے عذابوں کی۔ فرشتے اسے لے کر
دوسرے آسمانوں تک چلے جاتے ہیں. آسمان کا دروازہ فرشتوں سے لے کر آسمان تک جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا. آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس خبیث روح کے لیے جو خبیث جسم میں تھی کوئی خوش آمدید نہیں ہے، اسے ذلیل کر کے واپس بھیجو. یعنی اس روح کو آسمان میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے. ایسی روح، خبیث روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولی جاتی. چنانچہ فرشتے اسے ذلیل کر کے آسمان سے زمین کی طرف پھینک دیتے ہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن آدمی کی روح آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی فرشتے خوشخبری بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں اور اس کی آمد پر خوش بھی ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافر کی روح کا ذکر کیا تو چادر کے کونے کو اپنے ناک میں یوں رکھ لیا، یعنی اتنی مہک آ رہی تھی ان کو. وَهُوَ أَسْرَعُ، اور وہ سب سے تیز ہے. الحاسبین، یہ حاسب کی جمع ہے تمام حساب لینے والوں میں. وہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے، وہ جلد از جلد حساب لینے والا ہے. ایک حساب تو فوراً ہی ہو جائے گا قبر میں، یعنی منکر نکیر کے ساتھ، اور پھر قیامت کے دن ہوگا. منکر نکیر کا سوال جواب ہمیں پتہ ہے، اور پھر قبر کو اس طرح کشادہ کر دیا جائے گا یا پھر قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اور پھر دوبارہ انسان جو ہے قیامت میں اٹھے گا اور حساب کتاب دینا ہوگا. ایک دفعہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر واپس دنیا میں لوٹ کر نہیں آ سکتا. آیت نمبر 63، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. آپ کہہ دیں تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے جب تم گریہ وزاری کے ساتھ چپکے چپکے خدا کو پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے تو ہم ضرور ان کے شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہہ دیجئے کون تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں سے. خشکی سے مراد کیا ہے کہ جیسے مثلا رات کا اندھیرا ہو یا پھر بالکل بدلی چھا جائے، یا جنگل وغیرہ میں کیسے اندھیرا چھا جاتا ہے، یا سمندر کے اندھیرے جو ہے اگر قافلہ سے کوئی جا رہا ہے قافلہ کے ساتھ اور وہ چھوٹ گیا، اکیلے رہ گیا سمندر میں کسی کشتی میں، تو سمندر میں مختلف لیولز ہوتے ہیں اور مختلف لیولز میں ایک ایک لیئر میں ایک ایک جو ہے کلر ختم ہوتا جاتا ہے. اور ایک دم سمندر کے ڈیپتھ میں آپ دیکھیے گا، جب گہرا سمندر میں جا کر ٹوٹل اندھیرا ہو جاتا ہے، تمام کلر ختم ہو جاتا ہے، تو انسان اس میں کچھ دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا. تو اندھیرے میں جب کوئی پھنستا ہے جا کر بے بس ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اندھیرے میں اپنی مدد خود نہیں کر سکتا. تو پھر کیا کرتا ہے؟ تدعونہ، تم اسی کو پکارتے ہو، تضرعاً، گڑ گڑا کے، عاجزی گریہ وزاری کے ساتھ، بالکل بے بس ہو کر، وخفیتاً، اور چپکے چپکے خلوص کے ساتھ، یعنی بغیر کسی ریاکاری کے. ایک ہوتا ہے نا بلند آواز سے جو ہے دعا کرنا، دعا مانگنا، اور ایک ہوتا ہے دل ہی دل میں پکارنا جس میں بے بسی بھی ہوتی ہے، رونا بھی ہوتا ہے، اور غم سے جو ہے انسان کا جو دل تڑپتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے. تو دل کی کیفیت جو ہے اس وقت مختلف ہو جاتی ہے. تو اس وقت کون سنتا ہے تمہاری دعا؟ وہی تو ہے. تو اس وقت انسان کیا وعدے کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ لئن انجانا من ہذہ، اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. اس میں لام تاکید کا ہے اور نون مشدد بھی تاکید کا ہے. تو اصل مقصود انسان سے کیا ہے کہ وہ شکر گزار بن جائے. یعنی اگر تو ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہو جائیں گے. ایسے آڑے وقتوں میں مشرکین اپنے سب دیوی دیوتاؤں اور بزرگ پیر اولیاء سب کو بھول جاتے ہیں اور ایک اللہ ہی یاد آتا ہے. لیکن جب یہ بلا ٹل جاتی ہے پھر انہیں اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد نہیں رہتا، اور ایسی کھلی علامت دیکھ لینے کے باوجود بعد میں وہ اللہ کے اختیار میں ایسی ہستیوں کو شریک بنا لیتے ہیں جن کو وہ
पूजा करते थे, लेकिन इंसान को याद रखना चाहिए कि वो ज़्यादा दिन इस हालत में नहीं रह सकता, क्योंकि फिर वापसी जल्द ही है। अगर इंसान दुनिया में ना भी पकड़ा जाए तो भी मौत की पकड़ तो अभी बाकी ही है। जैसे सूरह यूनुस में आता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किस तरह अंधेरे समुंदर में मछली के पेट से निकाल लिए गए अल्लाह के रहम से। आयत नंबर 64, कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा व मिन कुल्ली करबिन तुम्मा अंतुम तुशरिकून। आप कह दे अल्लाह ही तुमको उससे और हर मुसीबत से निजात देते हैं, फिर भी तुम शिरक किए जाते हो। कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा, कह दीजिए अल्लाह तुमको इससे निजात देता है। वमिन कुल्ली करबिन, और हर तकलीफ़ से। कर्ब कहते हैं दम घुटने वाला गम, यानी सख्त बेकरारी। अल्लाह तुम्हें इस बला से भी निजात देता है जो तुम्हें दौरान सफ़र खुश्की और समुंदर में पेश आती है, और उसके अलावा भी हर गम से। तुम तुशरिकून, फिर तुम शिरक करने लगते हो। यानी जब बला टल जाती है तो फिर क्या कहने लगते हो, ये तो फला की वजह से टली। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते जिनके लिए दलील या सबूत उनके पास मौजूद नहीं होता, यानी कि इल्मी दलील या सबूत मौजूद नहीं होता। आयत नंबर 65, कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अदाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहती अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियाअन व युज़ीक़ा बादकुम बाअस बाद उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून। आप कह दे अल्लाह इस बात पर कादिर है कि तुम पर तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे कदमों के नीचे से अजाब भेज दे, या तुमको टुकड़ियों में बांट दे, और तुम में से एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह की लड़ाई का मज़ा चखाएं। आप देखिए तो सही हम किस तरह मुख्तलिफ़ पहलुओं से दलाइल बयान करते हैं ताकि वो समझ सकें। यहाँ 3 किस्म के अजाब का ज़िक्र हो रहा है। कुल कह दीजिए हुवल क़ादिरु, वो कुदरत रखता है और अल्लाह की कुदरत मुकम्मल और कामिल है। अला अन यबअसा अलैकुम अदाबन, इस बात पर कि वो भेजे तुम पर अजाब। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वो तुम पर अजाब भेजे। कहाँ से? मिन फ़ौक़िकुम, तुम्हारे ऊपर से। औ मिन तहती अर्जुलिकुम, या तुम्हारे पाँव के नीचे से। फ़ौक़ा में क्या आता है? जैसे आसमान, और पाँव के नीचे क्या है? जैसे ज़मीन। यानी ज़मीन फट जाए और उसमें से कोई अजाब की शक्ल की कोई चीज़ निकल आए, या आसमान से बरसे बारिश या पत्थर या लकड़ी या कोई भी चीज़। तो एक मायना तो उसका ये है, और दूसरा मायना ये है कि उन लोगों की तरफ से तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे जो तुम्हारे ऊपर हैं, यानी हुक्काम या उमरा। और तहती अर्जुलिकुम, यानी जो तुम्हारे मातहत है, यानी मातहत लोगों की बेईमानी, चोरी, गद्दारी, या जो तुम्हारे अंडर काम करते हैं। तो अजाब 2 तरह से, एक हिस्सी मायने में और एक मानवी। हिस्सी अजाब क्या है कि लिटरली आसमान से बारिश हो, बर्फ़ पड़े, ओले गिरे या पत्थर गिरे, या कुछ किसी भी किस्म का अजाब आसमान से बरसे। और या ज़मीन में जो है तहती अर्जुलिकुम, यानी ज़मीन में जो अजाब आ सकता है वो ज़लज़ला है, या ज़मीन कुछ उगाना छोड़ दे तो ये भी अजाब है, या ज़मीन धंस जाए या दलदल हो जाए, यानी कोई भी शक्ल हो सकती है कि ऊपर से या नीचे से अजाब आ जाए। ये मानवी, हाँ, ये हिस्सी है। हिस्सी यानी जो आपको एहसास हो जिसका। और मानवी शक्ल क्या है? अजाब की जो आपके ऊपर है, जैसे शौहर है या माँ बाप हैं, कोई भी जो आपको सताने लग जाए। और मातहत में जैसे आपके बच्चे हैं, औलाद नाफरमान हो जाए, यानी अल्लाह चाहे तो तुम्हारे लिए अमन की जगह को अजाब का ज़रिया बना दे, सब उसकी कुदरत में है। और यल्बिसकुम, या मिला दे तुमको। यल्बिसकुम ये लिबास से है, जैसे लाम बासिन इसका रूट है। आमेजिश करना यानी गडमट करना, उलझाना, या उलझा दे तुमको। शियाअन ग्रोहों की शक्ल में, यानी लोगों के अंदर फ़िरका वारियत या ग्रोह बंदी हो जाए, पार्टीबाजी हो जाए,
یعنی فرقہ بازی کرنے لگ جائیں، خواہ یہ مذہبی قسم کی ہو یا سیاسی یا قبائلی۔ مسلمانوں کو فرقہ واریت کو فروغ دینے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گروہ بندی عذاب کی شکل ہے۔ اس سے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، امن چین لٹ جاتا ہے اور زندگی جو ہے بے سکون ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر 3 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے کہ آسمان سے آئے یا زمین سے یا تمہارے اپنے لوگوں کے اندر سے، خواہ وہ خاندانوں کے اندر ہو، قوم کے اندر ہو یا کسی بھی شکل میں۔ شیعتن گروپ بندی یا پارٹی بازی جس کو کہتے ہیں۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھائے تم کو بعض کی قوت کا مزہ، تم میں سے بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ کیونکہ جب بھی پارٹی بازی ہوتی ہے 2 گروپ کے درمیان تو ایک گروپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور جب مقابلے کے لیے آتے ہیں تو انسان ہی انسان کا دشمن بن جاتا ہے اور بعض اوقات ایک دوسرے کو قتل بھی کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر کر لا رہے ہیں دلائل، آیات بمعنی دلائل کے، یعنی اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ کس طرح ہم ایک ہی بات کو مختلف انداز سے ترتیب دے کر لا رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سمجھانا چاہتے ہیں تم کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ یفقہون کا روٹ ہے فا قاف ہا، فا قاف گول ہا ہے۔ فقہ کہتے ہیں کسی چیز کی سمجھ اس کی دلیل اور علت کے ساتھ، کسی چیز کی سمجھ اس کی دلیل اور علت کے ساتھ، تاکہ انسان عبرت حاصل کر سکے، نصیحت حاصل کر سکے اور بہتر عمل کر سکے۔ ایک ہوتا ہے نا علم، ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتا ہے ادراک اور ایک ہوتی ہے فقہ۔ کسی چیز کو اس طرح جاننا کہ اس کے جو دلائل ہیں یا اس کی جو وجوہات ہے وہ بھی پتہ ہو، یعنی عام علم کے مقابلے میں اس کا درجہ اوپر ہوتا ہے فقہ کا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جس بات کی گہرائی میں جاتا ہے اور توجہ سے سوچتا ہے عام طور پر تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں ماہر بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کسی بھی چیز کو سیریس لینا ہے، مگر یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں، عداوتیں ہیں، اس پر غور نہیں کرتا انسان، کیونکہ یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم آیات کو پھیر کر لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بات صحیح طور پر سمجھ آ جائے، ایسی سمجھ آئے کہ ان کا عمل بدل جائے، کیونکہ جس بات کو جان کے عمل نہ بدلے وہ فقہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو فقہ ہوتا ہی ایسا علم ہے جس کے بعد آپ کے عمل میں تبدیلی آئے۔ باہمی لڑائی اور جھگڑے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع سے 8 میل مشرق کی طرف ایک مسجد میں، جس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور بہت لمبی دعا مانگی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 3 دعائیں مانگی جن میں سے 2 قبول ہو گئی، 1 قبول نہیں ہوئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی دعا مانگی کہ یا رب میری امت کو زمین میں نہ دھسانا، قبول ہو گئی وہ دعا۔ نمبر 2، ایسا حاکم مسلط نہ کرنا جو ان کے دین کا دشمن ہو، یعنی پوری طرح دین ختم نہ کوئی کر سکے، قبول ہو گئی یہ بھی دعا۔ اور تیسری دعا یہ کہ آپس میں نہ لڑے میری امت، آپس میں خانہ جنگی نہ کرے، یہ قبول نہیں ہوئی۔ یعنی پہلی 2 قسم کے عذابوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی، مگر تیسری قسم کے متعلق قبول نہیں ہوئی۔ یعنی پہلی 2 قسم کا عذاب اس امت کے کلی استحصال کے لیے نہیں آئے گا، یعنی جزوی طور پر آ سکتا ہے کہ کہیں پر ایسا ہوگا کہ ظالم حکمراں بھی نافذ ہو جائے گا۔ رہا تیسری قسم کا عذاب تو وہ اس امت میں موجود ہے جس نے ملت اسلامیہ کی وحدت کو پارا کر کے مسلمانوں کو مغلوب قوم بنا رکھا ہے، اور یہ سرکشی اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کا ہی نتیجہ ہے۔ آج دیکھیں کہ جب مسلمانوں پر کہیں نان مسلم اگر ظلم کرتے ہیں تو تمام مسلمان امت ایک ہو جاتی ہے، اور جب یہ خطرہ ٹل جاتا ہے پھر آپس میں پارا ہو گئی۔ مسلمان، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، کتنی گروپ بازیاں ہمارے مذہب میں آ گئی ہیں۔ اصل میں
اگر اللہ تعالیٰ یہ آخری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کر لیتے تو ہوتا کیا؟ پھر ہمارا امتحان نہیں رہتا۔ آیت نمبر 66 وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ آپ کی قوم اس عذاب خداوندی کو جھوٹ قرار دے رہی ہے، حالانکہ یہ یقینی ہے، آپ کہہ دے کہ میں تم پر ذمہ دار نہیں ہوں۔ وَكَذَّبَ بِهِ اور جھٹلا دیا اس کو، کس کو؟ قرآن کو۔ قوموں کا تیری قوم نے قرآن کو جھٹلا دیا۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قریش کی طرف اشارہ ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف پہلے درجے میں مبعوث ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، یعنی بالکل سچ ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ کہہ دیجئے کہ میں تم پر وکیل بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ یعنی جو سارے کام جس کے حوالے کر دیے جائیں، سپرد کر دیے جائیں۔ یعنی میرا کام یہ نہیں کہ میں زبردستی اسلام کو تم پر لاد دوں، یہ میں نہیں کروں گا۔ میرا کام پیغام پہنچانا ہے، یعنی اگر تمہیں قرآن پر، عذاب پر، روز آخرت پر، قرآن کے حقائق پر یقین نہیں آتا تو میرا یہ کام نہیں کہ میں یہ باتیں ہر ممکن طریقے سے تم کو منوا کر چھوڑوں۔ تو یہ ہر داعی کا کام یہی ہے کہ حق کو لوگوں کو بتا کر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ آیت نمبر 67 لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم کو پتہ چل جائے گا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، مستقر قرار سے ہے، یعنی ہر خبر اپنے وقت پر ظاہر ہو جائے گی۔ اور نبا سے مراد اہم خبر، بڑی خبر ہوتی ہے، اور اس خبر سے مراد کیا ہے؟ عذاب۔ کیونکہ وہ کہتے تھے مشرکین کہ جس عذاب کی تم ہمیشہ ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو اسے جلدی لے آؤ۔ کہا کہ نہیں، تم نہیں بھی مانگتے تو بھی عذاب کا وقت مقرر ہے، اور جو مقرر وقت ہے اس میں پھر آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ جیسے انسانوں کی موت کا وقت مقرر ہے، اسی طرح قوموں کے بھی خاتمے کا وقت مقرر ہے۔ اس سے پہلے ان کو خوب چھوٹ ملتی ہے، وہ جو چاہے کر لے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تم جان لوگے، یہ دھمکی کے طور پر آیا ہے کہ جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول میں وہ واقعہ بھی ہے، اس کی ایک مثال یہ واقعہ ہے کہ انصار قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ جنگ بدر سے پہلے انہوں نے نیت کی عمرہ کرنے کا، لہٰذا وہ اپنے حلیف کے پاس مکہ گئے، اور ان کا حلیف تھا امیہ بن خلف۔ تو اس وقت جو ہے مکہ میں اسٹرکٹلی منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی مسلمان طواف کرنے نہیں آئے گا، یعنی عمرہ کرنے نہیں آئے گا۔ لیکن جب سعد بن معاذ اپنے حلیف، اپنے دوست کے ساتھ مکہ میں تھے تو وہ ان کو لے کے کعبہ میں گئے اور وہ طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں ابو جہل جو مکے کا سردار رہتا ہے اس وقت، وہ آ کے دیکھ لیتا ہے اور بہت کھری کھوٹی سنانا شروع کر دیتا ہے حضرت معاذ کو۔ تو اس وقت حضرت معاذ بھی بہت غصے میں آ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر تم ہمیں روکو گے یہاں عمرہ کرنے سے تو ہم تمہارے تجارتی قافلوں کی راہ روک دیں گے، یعنی ہم تمہارے بزنس کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو اتنے میں امیہ بن خلف جو ان کا دوست رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ مکے کا سردار ہے ابو جہل، اس سے آرام سے بات کرو۔ تو حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ تم اس کی طرفداری مت کرو، کیونکہ اسی کی میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ کے ہاتھوں تم مارے جاؤ گے، تمہارا قتل ہو جائے گا۔ تو وہ امیہ بن خلف پوچھتا ہے کہ کیا اسی مکے میں؟ تو وہ کہتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن جس کی آج تم طرفداری کر رہے ہو اسی ابو جہل کی وجہ سے تمہارا قتل ہوگا۔ اور لہٰذا یہ پیشن گوئی، یہ جو واقعے کی خبر ہے، یہ پہلے اللہ کے رسول نے دے دی تھی۔ بدر کے بعد، بدر کی جنگ میں جو ہے ابو جہل نے بالکل زبردستی کیا امیہ بن خلف کو کہ تم چلو بدر کے مقام پر، جبکہ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ابو جہل زبردستی لے کے جاتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ پھر صحابہ کے ہاتھوں دونوں کے، وہ تو ابو جہل کو تو چھوٹے بچوں نے مارا تھا، امیہ بن خلف کو اللہ کے رسول کے صحابہ نے مارا۔
قتل ہوا۔ تو یہ جو اللہ کے رسول پیشن گوئی کر دیتے تھے تو مشرکین بھی اس بات کو یقین کرتے تھے کہ ان کی ہر بات سچی ہے۔ آیت نمبر 68، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں نکتہ چینی کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جائیے یہاں تک کہ وہ دوسرے موضوع پر بات کرنے لگیں، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تب بھی یاد آنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیے جن کا شیوہ ظلم کرنا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو، کن کو؟ یخوضون، جو مشغول ہوتے ہیں۔ یخوضون کا روٹ ہے خا واو زاد، پانی میں اترنے کو کہتے ہیں، یعنی پانی میں اترنا۔ ہم لوگ اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں غور و خوض۔ تو غور کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کسی پازیٹیو چیز کے بارے میں غور و فکر کرنا، مطلب اس کے بارے میں سوچنا، اور خوض مطلب ہوتا ہے کسی نیگیٹو چیز کے لیے نکتہ چینی کرنا۔ تو وہ لوگ جو مشغول ہوتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیات میں، جب وہ مشغول ہوتے ہیں یا بحثیں کرتے ہیں، یعنی بال کی کھال نکالتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں، پھر مذاق اڑانے پر آ جاتے ہیں، ان سب لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو قرآن کی آیات میں ایسی ایسی نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض برتو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب کفار مکہ دین کا مذاق اڑاتے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ہماری آیات میں کج بحثیاں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الگ رہیے۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي الْحَدِيثِ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے، فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یعنی جو لوگ ایسی مجالس میں بیٹھیں جہاں، اب ہوتا کیا ہے کہ ایسی مجالس میں لوگ جب بیٹھتے ہیں تو پہلے تو بات بالکل نارمل سی ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن جیسے ہی تمہیں ایسا احساس ہونے لگے کہ یہ اسلام پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، جب احساس ہو جائے، پہلے تو یعنی کہ اگر تم بیٹھے ہو تو شیطان ہو سکتا ہے بھلا دے تو تم بیٹھ گئے، لیکن جب یہ احساس ہو جائے کہ نہیں اسلام پر نکتہ چینی ہو رہی ہے، پھر وہاں تم نہیں بیٹھ سکتے، تم کو اعراض کرنا ہے اس جگہ سے، وہاں سے تم کو اٹھ جانا ہے۔ یعنی جہاں اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی استہزاء کیا جا رہا ہے یا سرے سے انکار ہی کیا جا رہا ہو، اور وہ ایسی باتیں اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے سن کر وہیں بیٹھے رہیں اور ان کی غیرت ایمانی کو ذرہ برابر بھی حرکت نہ ہو تو ان میں اور ان کافروں میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر دے، ان کی زبانیں بند کر دے، اور اگر دلائل سے انہیں حق بات کو قائل کر سکتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے، یعنی اگر دلیل موجود ہے اس کے پاس تو ضرور دلیل دینی چاہیے۔ اور یہ دونوں کام وہ نہیں اگر کر سکتا ہے، اس کو غلط بھی قرار نہیں دے سکتا، اس کے پاس دلائل بھی نہیں، یعنی اتنی سمجھ نہیں ہے اس کے اندر، تو کم از کم وہاں سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی برا یعنی خلاف شرع کام ہوتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھوں سے روک دے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے ہی منع کر دے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل میں ہی اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور تر درجہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر دل میں بھی برا نہ جانے تو سمجھ لو اس میں رائے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسولوں اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہر طرح کے کافروں کا پرانا دستور ہے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ ہمیں بیکار قسم کی مجلسوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص دل کی رضامندی کے ساتھ ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو یہ کفر ہے، یعنی جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کر رہا تو یہ گناہ ہے۔ اگر کسی دنیاوی ضرورت کے لیے گیا ہے تو یہ مباح ہے، یعنی رخصت ہے۔
اور اگر آپ تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں تو یہ عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔ 69 وَمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کے ذمہ ہے کہ شاید وہ بھی اس سے اجتناب کرنے لگیں۔ وَمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، نہیں ان لوگوں کے ذمہ جو ڈرتے ہیں یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے حساب میں سے کچھ بھی، یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کو حق بات نہیں سمجھا سکتے تو چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، کہ اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے پیچھے مت پڑ جاؤ اگر تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ جو کام آپ کر نہیں سکتے اس کے پیچھے پڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کو سمجھاتے سمجھاتے الٹا اپنے آپ کو متاثر ہونے کا خطرہ ہے، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا، یعنی جو تقوی کرنے والے ہیں ان کے ذمہ حساب پوچھ نہیں ہوگا، یعنی بیکار کام کرنے والوں کی جو کفر کرتے ہیں۔ ولیکن ذکرہ، لیکن نصیحت کر سکتے ہو تو کرو، لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تقوی اختیار کر لے، یعنی نصیحت کرنے کی، خیر خواہی کرنے کی گنجائش تو ہمیشہ باقی رہتی ہے، یعنی تبلیغ کے لیے جانا، نصیحت کے لیے جانا، اس کی گنجائش ہے، وہ عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر علم کی کمی ہے تو ایسے بحثوں میں مت پڑیں ورنہ اسلام کو نقصان پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔